وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں، جانور ہو، چرند ہوں، پرند ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، سب کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ یہاں تک کہ زمین کو بھی، آسمان کو بھی، پہاڑوں کو بھی، پیڑ پودوں کو بھی، جتنی بھی چیزیں ہوں گی سب فنا ہو جائیں گی، اور اگر صرف باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف رب کریم کی ہے جو بزرگی والا ہے اور عظمت والا ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب چیز کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف رب کی ذات ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ان تمام کو پیدا فرمائے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ تو رب ارشاد فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلائے گا؟ مطلب اس کا مالک میں ہوں، میں ہی فنا کروں گا اور دوبارہ میں ہی لے کر کے آؤں گا، تو اس کا مالک میں ہی ہوں۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی کے منگتا ہیں جتنے آسمان میں ہیں، زمینوں میں ہیں، اور اسے ہر دن ایک کام ہے۔ منگتے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، یہ ساری مخلوق اگر کسی کی محتاج ہے تو وہ اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمیں جو کچھ مانگنا ہوتا ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، نبیوں کے صدقے میں، ولیوں کے صدقے میں، نیک لوگوں کے صدقے میں، لیکن حقیقت میں دینے والی اگر ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے۔ جیسے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ہمیں تو ولی دیتا ہے، ہمیں تو فلاں انسان دیتا ہے، تو اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو یہ حرام اور گناہ ہے، کیونکہ حقیقت میں دینے والی ذات اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، کوئی انسان گیا اجمیر شریف سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اور اس نے عرض کی حضور مجھے آپ کوئی اولاد دے دیں۔ لوگ منتیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتا ہے۔ تو یہاں جو اولاد دی ہے وہ خواجہ غریب نواز نہیں دی ہے، اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، اس نے اولاد دی ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں اللہ نے اس کو اولاد دی ہے۔ تو کوئی ولی اولاد نہیں دیتا ہے یا کوئی نبی اولاد نہیں دیتا ہے، حقیقت میں دینے والی ذات ہوتی ہے تو صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ان نبی ولی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ تو وہی رب ارشاد فرماتا ہے کہ اسی کے مانگتے ہیں ہم سب، اسی کے محتاج ہیں، جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اسے ہر دن ایک کام ہے۔ کسے؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو ہر دن کام ہے۔ اس کام سے مراد اس کا شان نزول یہ تھا کہ جو مکہ یا مدینہ کے اندر جو یہودی تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہفتے میں سارے دن کام کرتا ہے لیکن سنیچر والے دن کام نہیں کرتا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کام کرتا ہے لیکن سنیچر والے دن کوئی کام نہیں کرتا، وہ خالی رہتا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر ان کو یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سنیچر نہیں بلکہ ہر دن کل یومن ہوا فی شان، اسے ہر دن ایک کام ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہر دن کام کرتا ہے، کوئی دن خالی نہیں۔ مثال کے طور پر کسی دن اللہ تعالیٰ ہر دن مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے۔ تو گویا کہ بے شمار اس طرح کے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہر دن کرتا ہے، کسی دن اللہ تعالیٰ خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز میں دینے والا ہوں، ہر چیز میں عطا کرنے والا ہوں، تو تم سے مجھ ہی کو مانو۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے سَنَغْرُقُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے، اے دونوں گروہ۔ جلد کام نپٹا کے سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، دنیا آباد ہونے کے بعد جب فنا ہو جائے گی، اس کے بعد ہم سب سے حساب لیں گے۔ حساب سے صرف ایسا نہیں کہ صرف انسانوں سے حساب لیا جائے گا، قرآن میں فرما گیا ہے ایھا الثقلان، اے دونوں گروہ۔ ان دونوں گروہ سے مراد جو ہے جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، صرف انسانوں سے حساب نہیں ہوگا،
جنات جو اللہ کی مخلوق ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ان سے بھی حساب ہوگا. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں سے حساب فرمائے گا اور ہر حساب ہوگا. ذرے ذرے کے برابر حساب ہوگا, قطرے قطرے کے برابر حساب ہوگا. اگر آپ نے ذرا سا کہیں اونچ نیچ کی ہوگی تو اس کا بھی حساب ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہر چیز کا تم سے حساب لیں گے اے دونوں گروہ, چاہے انسان کا حساب ہو چاہے جنات کا حساب ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا